میرے محترم ناظرین بات سنو ذرا، ایک منٹ نہیں ایک منٹ، ابھی آپ نے باتیں کی نا، یہ بتاؤ مجھے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ابو بکر رسول اللہ کے بعد خلیفہ بن گئے، عمر رسول اللہ خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا مولا علی پاک خلیفہ بنے ہیں، تو پھر اگر وہ اس کو پیش کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس روایت میں مولا سے مراد اولا بالتصرف تھا تو پھر اس کا مطلب وہ بلا فضل نہیں تھا، وہ چوتھے نمبر پر تھا، پھر تو یہ روایت ٹھیک بیٹھ، کیونکہ آپ نے خود مانا ہے کہ یہ روایت ابو بکر صدیق کے دور میں پیش نہیں ہوئی، تو پھر اگر اس روایت سے علی نے اپنی خلافت پر استدلال کیا ہے تو پھر بلا فضل پر نہیں کیا۔ بلا فضل بھی میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں، بلا فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ، یعنی جس طرح ابو بکر رسول اللہ کے بلا فضل خلیفہ تھے، علی بھی اس طرح بلا فضل خلیفہ ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی کا اس روایت کو سقیفہ میں پیش نہ کرنا، حضرت سیدنا اس روایت کو حضرت ابو بکر صدیق سے 6 ماہ بعد جو انہوں نے بیعت کی اس میں پیش نہ کرنا اور عمر کے دور میں پیش نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس روایت سے اگر خلافت بھی ثابت ہوتی ہے تو بلا فصل نہیں ہوتی بلکہ چوتھے نمبر پر ہوتی۔ اور بھائی صاحب آپ دوسرا سوال لے کے آئے نا، اب اگلا سوال لے کے آئے کہ ابو بکر کی خلافت کے دوران حدیث دکھاؤ، یہ اگلا اور سوال ہے۔ پہلے آپ نے جو پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا اس حدیث سے استدلال کی ہے یا استدلال نہیں کیا ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ آپ نے میرے استدلال کی بلا فصل پر تو نہیں ہے نا، اجازت دے دیں میرے بھائی صاحب، وہ آپ نے اس حدیث کے نہ سند پہ کوئی طعن کرنے کی جرأت کر سکے اور نہ اس میں جو متعدد قرائن موجود ہیں اس پہ کسی میں طعن کرنے کی جرأت کر سکے۔ آپ نے ایک حدیث نقل کیا ہے نہج البلاغہ سے، ٹھیک ہے نا، جیسے میں آپ کا بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں، اس کی سند دکھاتا ہوں، اس کی تصحیح دکھاتا ہوں، اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ فلانی راوی مجروح ہے تو میں اس راوی کتاب دکھاتا ہوں کہ بھئی یہ راوی آپ کا بہت بڑے علماء میں سے۔ اچھا، تو ابھی آپ نے جو نہج البلاغہ سے حدیث پڑھی ہے، محبت کریں، مہربانی کریں، دکھائیں اس کی سند، یلا۔ مولوی صاحب کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف، وہ کیوں گور رہے ہیں؟ آپ کا ٹائم ہے، بات کریں، آپ بات کریں۔ میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا بھائی، اس کی سند دکھائیں، نہج البلاغہ والی حدیث کی سند دکھا دیں، میں نے ٹائم آپ کو، اور نہج البلاغہ والی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے ابھی خط نمبر 6، اس کی سند پڑھ کے دکھائیں، صحت دکھائیں۔ تو اس میں تو کسی کی بھی سند نہیں ہے، تو اگر سند نہیں ہے تو کسی نے کہا اچھا کہ نہج البلاغہ کی سند، آپ کہہ دیں میں اپنی روایت واپس لے لیتا ہوں، آپ کہہ دیں ساری کتاب باطل ہے کیونکہ کسی کی بھی سند نہیں، آپ کہہ دیں میں بات، اگر کسی بات کی سند نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ باطل ہے، اس کا مطلب ہے وہ غیر معتبر ہے۔ اگر ایک کتاب پھنس گیا مولوی پھنس گیا، اب بات کرنے دیں، پھنس گیا۔ ہم میں نہیں کہتا نہج البلاغہ سب کے سب باطل ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ سب کا سب معتبر نہیں ہے، اس میں بہت ساری روایات ہیں جو وہ صرف قرآن کے لیے، وہ قرآن کے لیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ صرف قرآن کے لیے، نہیں قرآن کے لیے نہیں ہے، وہ صرف قرآن کے لیے، یہودیوں کو افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب منزل کو بولا ہے، کتاب منزل کو بولا ہے بھائی، ہاں کہ بعض پہ ایمان کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے۔ نہج البلاغہ کتاب منزل نہیں ہے، نہج البلاغہ ایک آدمی نے کتاب جمع کیا ہے، اگر اس میں صحیح باتیں ہیں تو اس کو مانتے ہیں، اگر اس میں صحیح باتیں نہیں تو نہیں مانتے۔ یہ آپ کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار صحیح اور غلط کا معیار یہ ہے کہ اگر اس میں سند تو کسی کی نہیں ہے، اگر وہی احادیث دوسری کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے یا اس کا متن موجود ہے تو وہ صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو آپ نے جو روایت پڑھی ہے نا، ابھی دیکھیں یہ کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، میں نے جو حدیث پڑھی ہے مسند احمد بن حنبل سے، اور اس جیسے احادیث میں نے عرض کیا متواتر ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے استشہاد سے اور ان کے استدلال سے کہ انہوں نے استشہاد کیا، احتجاج کیا، استدلال کیا ہے، حجت لائے ہیں حدیث غدیر خم کو، وہ بہت زیادہ ہیں ان کے اپنی کتب میں، اس کو تو یہ رد نہیں کر سکے، اور اس میں قرائن کتنے زیادہ تھے۔